الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أبو ذر رضي الله عنه أمرني خليلي بحب المساكين والدنو منهم وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت وأمرني ألا أقول إلا بالحق وإن كان مرا وأمرني ألا أخاف بالله لومة لائم وأمرني أن أكثر من القول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن كنز من كنوز تحت العرش أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا یکتائی کبریائی شہنشائی وحدائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے. درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روز جزا محبوب خدا خاتم الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کے لیے رحمت بخشش مغفرت کی دعا. صحابہ کرام اہل بیت تابعین عظام تبع تابعین عظام محدثین کرام بزرگان دین علماء کرام اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے کے لیے خاص ہے. اے بیٹا جمعے کا احترام کرو. بیٹا خاموشی سے آگے بیٹھ جاؤ. کوئی بچہ یہاں سے اٹھے نہ اور کسی سے بات نہ کرے. اللہ رب العالمین کی ذات کا فضل اور اس کی ذات کا احسان ہے کہ جس خالق و مالک نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، ہمارا خطبہ جمعۃ المبارکہ کا عنوان پچھلے جمعۃ المبارکہ سے یہ چلا آ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے چند اصول جو ان کو بطور نصیحت عطا فرمائے، اور وہ اصول جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں تک پہنچائے، جن اصولوں کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ وہ اصول ایسے ہیں کہ جن کو اپنانے والا اگر گھر والا ہے تو بہترین خاندانی انسان ہے، اگر محلے دار ہے تو بہترین محلے دار ہے، اگر کاروباری ہے تو بہترین تاجر اور بزنس مین ہے، اور اگر وہ معاشرے کا کوئی بڑا ہے تو ان اصولوں کو اپنانے والا دنیا کا ایک بہترین انسان اور اچھا لیڈر اور قائد ہے۔ وہ اصول چند ایک جو پچھلے جمعۃ المبارکہ میں بیان کیے کہ سیدنا ابو ذر نے فرمایا، نبی پاک نے مجھے حکم دیا کہ اے ابو ذر ہمیشہ اپنی زندگی کا اصول یہ بنانا کہ ہمیشہ کمزور لوگ، مسکین لوگ، نادار لوگ، ان سے محبت اور شفقت کرتے رہنا، اور کبھی بھی ان کے بارے میں اپنے دل میں نفرت اور حقارت قطعاً نہ لے کے آنا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ ابو ذر ہمیشہ اپنی نظروں کو اپنے سے نیچے والے انسان کی طرف رکھنا، کبھی بھی اپنے سے زیادہ مال و دولت، عہدے اور چودراہٹ والے انسان کو دیکھ کر اپنے دل میں ایسی بات نہ لے کے آنا کہ تمہارے رب کے ہاں تم ناشکرے لکھ دیے جاؤ۔ ہمیشہ اپنے اللہ کے شکر گزار بنتے رہو، اور بننے کے لیے ہمیشہ اپنے سے چھوٹے انسان کو دیکھتے رہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات تم پر واضح رہیں اور تم اللہ کے شکر گزار بنتے رہو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ابو ذر ہمیشہ اللہ کی ذات سے سوال کرنا، اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کرنا، کیونکہ اس دنیا میں داتا، دینے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، بارش دینے والا، اناج دینے والا، زندگی دینے والا، حتیٰ کہ موت بھی دینے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے کہ جس کو پکارا جائے اور وہ آپ کی پکار سن سکے، اور آپ کی پکار سننے کے بعد اس پر وہ جو ہے آپ کا جو سوال ہے اس کو پورا کر سکے۔ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ ہمیشہ اللہ ہی کے در کے سوالی رہنا ہے۔ چوتھے نمبر پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نصیحت فرمائی، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، فرمایا ابو ذر ہمیشہ اپنی زندگی کے معاملات میں لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہنا، لوگوں کے ساتھ شفقت اور محبت کرتے رہنا، اور اپنے رشتہ داروں کو جوڑتے رہنا، توڑتے نہ رہنا۔ یہ ایک بڑا ہی اہم اصول ہے جو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر دنیا والوں کو سمجھایا۔ یہی وہ اصول ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ کہ جو میرے نبی کے آنے سے پہلے ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کے مال کے دشمن ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کی عزت کو نیلام کرنے پر لگے رہتے تھے، لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر
دنیا والوں کو صلہ رحمی کا ایسا درس دیا کہ اپنے رشتہ دار تو دور کی بات ہے، اپنا بھائی، اپنے والدین، اپنے چچے، اپنے ماموں، اپنی خالائیں، اپنی پھوپھییں، ان کے ساتھ تعلق اور ان کا احساس اور ان کے ساتھ محبت و پیار، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ صحابہ کرام نے نبی پاک کے حکم پر یہ ایسا عمل کیا کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں آ کر تمام صحابہ کرام کے درمیان مہاجرین اور انصار، مہاجر وہ جو مکہ سے نکل کر آئے، جو اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے، ان کو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کے سامنے کھڑے کر کے فرمایا فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے۔ میرے نبی کی زبان سے یہ لفظ نکلنے کی دیر ہے، لوگوں آج صلہ رحمی کا طریقہ ہمارا، ہم بھائی کا حق مار کر بھی کہتے ہیں میں بڑا صلہ رحمی کرنے والا ہوں۔ میرے نبی کے صحابہ کا انداز دیکھیے، میرے نبی نے بھائی بنا دیا صحابہ کرام کی محبت و پیار کہ فرماتے ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف جس کے انصاری صحابی کے بھائی بنتے ہیں تو فرماتے ہیں اللہ کے بندے تجھے میرے نبی نے میرا بھائی بنایا، یہ میری جائیداد ہے، اس کے دو حصے کر لے، آدھا تیرا آدھا میرا، یہ میری پراپرٹی ہے، اس کے دو حصے کر لے، آدھا تیرا آدھا میرا، یہ میرا گھر ہے، اس کے دو حصے کر لے، آدھا تیرا آدھا میرا، اور یہاں تک فرما دیا کہ یہ میری دو بیوی ہیں، دیکھ لے جو تجھے پسند ہے میں طلاق دیتا ہوں۔ صلہ رحمی کے انتہا درجے تک جانے کے لیے فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو تیرے عقد کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ تھے کہ جو کبھی ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوا کرتے، لیکن جب میرے نبی نے صلہ رحمی والا درس دیا تو کیسا خوبصورت انداز بنا۔ آئیے اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے اس کے بارے میں کہ کیا ہے ایک دوسرے رشتہ دار سے محبت و پیار اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کا کیا عظمت اور مقام ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنی میں قرآن و سنت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام۔ اللہ اللہ حضرات توجہ فرمائیے گا، غور کیجیے گا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ پاک پر اترنے والا اللہ کا قرآن جو بات بیان فرما رہا ہے، اللہ فرماتے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے کائنات کے لوگوں اتقوا ربکم الذی، تم ڈرو اپنے پروردگار سے، تم ڈرو اپنے رب العالمین سے، تم ڈرو اپنے مالک و خالق سے، الذی خلقکم، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں من نفس واحدہ،
واحدہ. حضرات بڑی محبت سے توجہ سے سماعت فرماتے جانا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں کائنات کے رب نے لوگوں کی رشتہ داریوں کا، لوگوں کے صلہ رحمی کا جو درس دیا ہے، اس کا انداز کتنا پیارا ہے، اس کا طریقہ کتنا پیارا ہے، سمجھانے کا سلیقہ میرے رب کا کتنا پیارا ہے. اللہ فرماتے لوگوں ڈر جاؤ اپنے رب سے، خوف کھاؤ اپنے رب سے. اللہ اللہ کس رب سے؟ خالقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا ہے. اللہ اللہ کائنات کے رب نے شروع میں ابتدائی جو تمہید باندھ دی ہے، لوگوں کے ذہنوں سے اس بات کو نکال دیا ہے. اور لوگوں قطعاً نہ سمجھنا کہ وہ فلاں کی ماں کا بیٹا ہے، وہ فلاں کے باپ کا بیٹا ہے، وہ فلاں کی نسل سے ہے، وہ فلاں کے جناب خاندان سے ہے، یہ میرا شریک ہے، وہ تیرا شریک ہے. اللہ اللہ آج میرے تیرے معاشرے کے اندر صلہ رحمی سے زیادہ شریک زیادہ کھیلا جاتا ہے. وہ ساڈے شریکاں نوں اگ لگ گئی، اور فلاں دے شریکاں نوں اگ لگ گئی، اور نہ میرے بھائی نہ میرے برادر، یہ شریک میرے رب نے ابتدا میں ہی ختم کر دیے گئے. فرمایا من نفس واحدہ. اور لوگوں تمہیں اللہ نے دو جانوں سے نہیں پیدا کیا. تو جناب جس باپ کی اولاد ہے اسی باپ کی اولاد تیرا بھائی بھی ہے، جس خاندان سے تو ہے اسی خاندان سے تیری بہن بھی ہے، جس خاندان سے تو ہے اسی خاندان سے تیرا چچا بھی ہے، اس خاندان سے تیری جناب والدہ بھی ہے، اس خاندان سے تیرے ماموں بھی ہے. اللہ اللہ تمام رشتہ داریاں من نفس واحدہ. اور لوگوں یہ جتنے تم نے بنائے ہوئے ہیں، ہم جناب راجپوت ہوتے ہیں، ہم جناب جٹ ہوتے ہیں، ہم رائی ہوتے ہیں، ہم فلاں ہوتے ہیں، ہم فلاں برادری سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. اللہ خالقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اور لوگو جس رب نے تمہیں مختلف قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے، مختلف خاندانوں میں تقسیم کر دیا ہے. اللہ یہ تقسیم کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ میرا شریک ہے، یہ تیرا شریک ہے، یہ میرا دشمن ہے، یہ تیرا دشمن ہے. نہ فرمایا من نفس واحدہ، تم ایک ہی جان سے ہو، لیکن یہ خاندان بنائے لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے کہ یہ فلاں کی اولاد ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے. اللہ باقی اگر عظمت کی بات کرتے ہو، اگر شان کی بات کرتے ہو، شان میں سب آدمی ہے، سب انسان ہے. عظمت کس کی ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لوگوں تم میں سب سے عزت والا وہ نہیں ہے کہ جس کا خاندان عزت والا ہے، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کا اخلاق عزت والا ہے، جس کا کردار عزت والا ہے. اللہ اکبر. عظمت اس اعتبار سے ہے. اللہ باقی رہ گئی بات انسانیت کی. فرمایا من نفس واحدہ وخلق منها زوجها. اے انسان تجھے ہی نہیں بلکہ جس جان سے تجھے پیدا کیا ہے، منها زوجها، اسی سے تیری بیوی کو بھی پیدا کیا ہے. اللہ کائنات کے لوگوں
اللہ رب العالمین نے اس درس میں سب سے پہلے بیوی کا ذکر کر کے اس بات کو واضح کر دیا کہ ہمارے معاشرے کے وہ انسان جو اپنا یہ مائنڈ رکھتے ہیں کہ جناب بیوی میرے پیر کی جوتی ہے، بیوی کا جناب اور اسٹیٹس ہے، میری بیوی کی میرے برابر کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو میرے رب نے وعدے کیا۔ اور انسان جس رب نے تجھے مرد بنایا ہے، جس باپ کا بیٹا بنایا ہے، جس انسان کی اولاد بنایا ہے، اسی انسان کی اولاد منہا زوجہا، اسی میں سے تیری بیوی کو بھی پیدا کیا ہے۔ اللہ اللہ، اس اعتبار سے لوگوں اپنے معاشرے کے اندر اس بات کو سمجھیے، نہ ہی میرے چچے کی اولاد میری دشمن ہے، نہ ہی میرے ماموں کی اولاد میری دشمن ہے، نہ ہی میرے جناب اور رشتہ دار میرے دشمن ہے، بلکہ وہ تو سارے میرے ہی جناب میرے ہی خون کے رشتہ دار ہیں، وہ میرے ہی نسل میرے ہی جناب آدمیت سے آنے والے تعلق والے ہیں۔ اسی اعتبار سے میری بیوی بھی میرے تعلق والی ہے۔ اللہ اللہ، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اسی میں سے ہم نے بے شمار انسانوں کو پیدا کیا، بے شمار مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ اللہ اللہ، رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ اللہ اکبر، اللہ نے پھر فرمایا واتقوا اللہ، لوگوں ڈر جاؤ اللہ سے، جس ذات سے تم اپنے رحموں کا سوال کرتے ہو، جس ذات کا سوال دے کر آپ اپنے خاندان کو آباد کرتے ہو، اس رب سے ڈر جاؤ کہ جس سے تم نے سوال کر کے اپنا خاندان بنایا، اب جب خاندان بن گیا اب ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر ہوا ہے۔ نانا کائنات کے لوگوں آؤ، اللہ نے بے شمار مقامات پر اس بات کا درس دیا، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اللہ اللہ، فرمایا لوگوں ایک تو اللہ کی عبادت کرو، ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اپنے ہمسایوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اپنے محلے داروں کے ساتھ، جن کو تم جانتے ہو ان سے بھی کرو، جن کو تم نہیں جانتے ان سے بھی کرو۔ اللہ اللہ، حتیٰ کہ اسلام قرآن کی آیت بتلاتی ہے اور لوگوں آپ کا تعلق ایک انسان کے ساتھ صرف اتنا بنا ہے، کوئی کاروباری لین دین نہیں ہے، خاندانی تعلق نہیں ہے، کوئی نسب نامہ نہیں ملتا، کوئی جناب محلے میں نہیں رہتا، آپ نے فیصلہ آباد سے لاہور جانا ہے، جا کر جناب کسی گاڑی پر آپ بیٹھ جاتے ہیں، اللہ اللہ، آپ جس سیٹ پر بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ والی سیٹ والا آپ کا وہ مسافر بھائی وہ بھی آپ کی صلہ رحمی کا حق رکھتا ہے۔ اللہ اللہ، فرمایا وابن السبیل، جو آپ کے مسافر ساتھی بن گئے ہیں، چند گھنٹوں کے مسافر ہیں، اسلام اتنا پاک دین ہے، فرمایا تعلق صرف 2 گھنٹے کے سفر کا ہے، لیکن آپ کی صلہ رحمی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو یہ 2 گھنٹے کل قیامت کے دن اللہ کی جنت میں آپ کو ملانے کا سبب بن جائے۔ اللہ اللہ، یہی بات میرے نبی پاک جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اصل الرحم، لوگوں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کیا کرو نا، وان ادبرت، اور لوگوں اگر رشتہ دار آپ کو ددکارے پھر بھی صلہ رحمی کرا کرو۔ اللہ واللہ آیت رات سی وقار، صلہ رحمی کتنا عظمت والا عمل ہے۔ میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات لوگوں، جس وقت اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہر چیز کو بنا لیا، اللہ نے صلہ رحمی کو بھی بنایا۔ اللہ صلہ رحمی کو اللہ نے بنا دیا ہے۔ اب صلہ رحمی نے میرے رب کے عرش کو پکڑ لیا۔ اللہ کے عرش کو پکڑ کر التجا کرنے لگی، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اللہ تو نے مجھے بنا تو لیا ہے۔ اللہ میرا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے پیار کروں۔ میرے بننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے تمام رشتہ داروں سے نرمی والا طریقہ استعمال کرے، اور جناب پیار اور محبت اور شفقت والا طریقہ استعمال کرے، کسی سے لڑائی نہ کرے، جھگڑا نہ کرے۔ اللہ تو نے تو مجھے اس لیے بنایا ہے، لیکن میرے اللہ مجھے دنیا میں بھیجے گا تو، اور دنیا والے مجھے توڑیں گے، کاٹیں گے، مجھے جناب ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔ اللہ حضرات آئیے توجہ فرمائیے، میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پورے 100 میں سے 90% ایسے لوگ ہوں گے جن کی کسی نہ کسی سے لڑائی چل رہی ہوگی، کسی نہ کسی رشتہ دار سے عداوت چل رہی ہوگی۔ لوگوں سنو، آج میری پکار سن کے جانا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے صلہ رحمی نے گلا کیا، شکوہ کیا، اللہ لوگ مجھے توڑیں گے، تو نے ملانے کے لیے بنایا ہے، لوگ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔ اللہ میرے رب نے کیا فرمایا، توجہ کیجئے، غور کیجئے، میرے رب نے صلہ رحمی کو کیا وعدہ دے کر دنیا میں بھیجا۔ اللہ فرمایا، اے صلہ رحمی، جا تو دنیا کے اندر چلی جا، تو لوگوں کے دلوں میں بسیرا کر لے، جا جس دل میں تو بسیرا کرے گی، جو تیرے سے محبت کرے گا، جو صلہ رحمی والا عمل کرے گا، یاد رکھ میں رب کا اعلان ہے، من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو تجھے ملائے گا، یعنی جو تیرا قدر کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو ملے گا، اپنے محلے داروں کو ملے گا، اپنے پیاروں کو ملے گا، یاد رکھ میں تیری وجہ سے، تو وہ جناب تیری وجہ سے لوگ آپس میں ملیں گے، جو آپس میں ملیں گے انہیں میں رب مل جاؤں گا۔ من وصلنی وصلہ اللہ، کہ جو صلہ رحمی والا عمل کرے گا، سمجھ لو اس نے اپنے رب کی محبت کو پا لیا، اس نے اپنے رب کے پیار کو پا لیا۔ اللہ اور پھر فرمایا، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور لوگوں جس نے تجھے توڑ دیا، کائنات کے لوگوں جس نے صلہ رحمی کو توڑ دیا، فرمایا قطعہ اللہ، میرا رب اسے توڑ دے گا۔ کیا مانا؟ یہ جناب کہتا ہے میرے رشتہ دار کمزور ہو گئے، فلاں کی میرے ساتھ ناراضگی چلتی ہے، میں اس سے تعلق نہیں رکھتا، فلاں میرے ساتھ جناب فلاں موقع پر زیادتی کر گیا، میں اس سے تعلق نہیں رکھتا، یہ توڑتا جاتا ہے، میرا رب اس سے اپنی رحمت کو چھوڑتا جاتا ہے۔ اللہ یاد رکھے، جو اپنے رشتہ داروں سے لڑنے والا ہے، پتان بھی میرے رب کی رحمت کو نہیں پا سکتا، وہ میرے رب کی طرف سے سکون نہیں پا سکے گا۔ اللہ کیونکہ میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں من سر ان یبسط له فی رزقه او ینسى له فی عمره فلیصل رحمہ. سننا بڑا محبت بڑا پیغام میرے نبی کا فرمان. اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جو بندہ پسند کرتا ہے, جس کی یہ چاہت ہے, جس کا یہ شوق ہے کہ اللہ میرا رزق بڑھا دے, اللہ میرا مال بڑھا دے, اللہ 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 کائنات کے لوگوں کون ہے دنیا کے اندر ایسا انسان جس کو رزق کی ضرورت نہیں ہے, جس کو مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ 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 ان لوگوں پوچھتے ہو لوگوں سے جناب مولانا کوئی وظیفہ بتلا دو کاروبار میں برکت ہو جائے, کوئی طریقہ بتلا دو کاروبار میں خیر ہو جائے, کوئی طریقہ بتلا دو مال آ جائے. اللہ 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 اور یار سن میرا پیغام, کوئی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کہیں پر جا کر جناب ترلے اور منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سن میرے نبی علیہ السلام کا وظیفہ سن لے. یہ وظیفہ تو اپنا اللہ کی قسم رزق کی فراوانی میرا رب عطا کرے گا. میرے نبی نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ میرا رزق وسیع ہو جائے, فرمایا فلیصل رحمہ, وہ لوگوں سے صلہ رحمی کرنا شروع کر دے, میرا رب رزق بڑھانا شروع کر دے گا. اللہ اکبر. تم لوگوں سے صلہ رحمی والا عمل کرو, تمہارے رزق کی فکریں میرے رب خود اٹھائیں گے, میرا رب تمہارے رزق کو پورا کر کے دکھلائے گا. اللہ اللہ اللہ. اس لیے حضرات ذیبکار ایک تو رزق میں اضافہ ہوگا صلہ رحمی کی وجہ سے, دوسرے نمبر پر لوگوں سننا فرمایا او ینسى له فی عمره, جو چاہتا ہے میری عمر میں برکت ہو جائے, میری زندگی بڑھ جائے, میری زندگی لمبی ہو جائے, میری زندگی خیر و برکت والی ہو جائے, فرمایا فلیصل رحمہ, لوگوں صلہ رحمی کرنا شروع کر دو. اللہ کی قسم میرا رب تمہاری عمریں بڑھا دے گا. اللہ اللہ اللہ. لوگوں عمریں بڑھانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ اللہ جو اگر میری عمر 70 سال کی ہے 100 سال کی ہو جائے گی, اگر 100 سال کی ہے 150 سال کی ہو جائے گی. نا 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 لوگوں, عمر بڑھانے کا معنی یہ ہے کہ میرا رب اس کی زندگی میں ایسی برکت ڈال دے گا, ہر خوشی اسے دکھلائے گا, ہر خیر اسے دکھلائے گا, ہر شر سے اسے بچوائے گا. اللہ اللہ اللہ. کائنات کے لوگوں عمر میں برکت کا معنی یہ ہے کہ میرا رب اللہ تعالی زندگی کی مشکلات کم کر دیں گے. اللہ اللہ اللہ. اور لوگوں اگر یہ بات کرتے ہو کہ عمر کیسے بڑھے گی, میں کہتا ہوں لوگوں حقیقت ہے اس دنیا کے اندر صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ نے بڑے بڑے نا امید لوگوں کو شفاؤں سے نواز دیا. اللہ اللہ اللہ. میں نے ایک واقعہ سنا اس بارہ میں, ایک بڑا امیر آدمی ہے, اللہ اللہ اللہ, بیمار ہو جاتا ہے, اور لوگوں بیمار ہو جاتا ہے, غالباً تمہارے پاکستان کا وہ بندہ بیمار ہو گیا. اللہ اللہ اللہ. ڈاکٹروں سے علاج کروانے لگا, ڈاکٹروں نے جناب علاج کیا, پیسہ لیا لیکن شفا نہ ملی. مائے جناب علاج کروانے کے لیے بیرون ممالک چلا گیا. اللہ اللہ اللہ. اپنا علاج کرواتا رہا, پیسہ لگاتا رہا. اللہ اللہ اللہ. کوئی شفا نہ ملی, کوئی شفا نہ ملی. اللہ اللہ. بالآخر کسی نے اسے مشورہ دیا, اللہ کے بندے اگر تو نا امید ہو چکا ہے, اب تو بچنے والا نہیں ہے, جا میں تجھے مشورہ دیتا ہوں, تو اپنے اس آبائی گاؤں میں چلا جا جہاں پر تو پیدا ہوا تھا, جہاں پر تیرے رشتہ دار ہے. اللہ اللہ اللہ. اس نے یہ بات سنی. کائنات کے لوگوں بتلانے والے بتلاتے صرف 20 دن کے لیے ڈاکٹر
डॉक्टरों ने जिसको जवाब दे दिया, जिसको बड़े बड़े जनाब PhD डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बैरून ममालिक के डॉक्टरों ने ये कह दिया कि ये बचने वाला नहीं है, सिर्फ 20 दिन के लिए अपने आबाई गांव आता है जहां पर उसके रिश्तेदार, कमजोर रिश्तेदार मौजूद है, उसके जनाब आबा अजदाद मौजूद है, उनमें जिंदगी गुजारने के लिए आता। अल्लाह अल्लाह, किसी की बेटी की को जनाब देखा कि वो जहेज की वजह से बैठी है, उसकी शादी करवा दी। किसी के घर में खाना नहीं है, उसके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त कर दिया। किसी के लिए दवाई नहीं है, उसके लिए मेडिसिन का बंदोबस्त कर लिया। लोगों 20 दिन लोगों से सिला रहमी करता रहा, सारी जिंदगी से जनाब कई साल डॉक्टरों के धक्के खाने वाला 20 दिन सिला रहमी करता है और जनाब अपने दोबारा चेकअप के लिए जाता है। डॉक्टर हैरान है, वो अल्लाह के बंदे तेरी रिपोर्ट को जवाब दे चुकी है, अब तेरी रिपोर्ट के अंदर जनाब कोई बीमारी नजर नहीं आ रही, वजह क्या है? वो कहता है डॉक्टर साहब मैंने सारी जिंदगी दौलत को कमाया अपने लिए संभाल लिया, लेकिन आज मैंने 20 दिन अपने रिश्तेदारों में गुजारे हैं, उनसे सिला रहमी करके दिखलाई है। उन 20 दिन के मेरे वजीफे ने कायनात की डॉक्टरों के तमाम तर जनाब नुस्खों को बेकार करके मेरे रब ने मुझे शिफा अता कर दी है। अल्लाह अकबर, सिर्फ 20 दिन सिला रहमी का नतीजा कि मेरे रब ने वो जो जिंदगी से नाउमीद इंसान है उसे शिफा अता फरमा दी। अल्लाह अल्लाह, आइए बातें जी बकार, इसलिए मेरा भाई मेरे बरादर अपना तरीका बनाइए, अपने बड़ों का एहतराम कीजिए, अपने छोटों से शफकत कीजिए, अपने कमजोर रिश्तेदारों का ख्याल कीजिए, अपने तमाम रिश्तेदारों से ताल्लुक को बहाल कीजिए। अल्लाह अल्लाह, बाज़ बंदे कहते हैं जी मौलाना सासी ते बड़े नरम देना, असी ते बड़े राम देना, साढ़े अंदर बड़ी शफकत है, मौलाना की करिए? अगले साढ़े रिश्तेदार सानू साडा घर आना गवारा ही नहीं करते, वो सानू जनाब गालियां निकाल देने, सानू मंदा बोल देने, सानू घरों धक्के देंदे ने। अल्लाह अकबर, कायनात के लोगों, अगर आपका ये माना है कि सिला रहमी उससे की जाएगी जो मुझे सलाम करे, जो मुझे सलूट मारे, जो मेरे घर में आए, जिसके घर में मैं जाऊं मेरा एहतराम करे, जिससे मैं ताल्लुक रखूं वो मेरे से ताल्लुक रखे, जो अपने प्रोग्राम में मुझे शामिल करे मैं उसे शामिल करूं, आप ये समझते हैं सिला रहमी वो है और जी नू जी है, जो हमें बुलाए हम उसे बुलाएंगे, जो हमसे ताल्लुक रखे हम उससे ताल्लुक रखते हैं। और लोगों सुन लो, शरीयत मोहम्मदिया का उसूल है, दस्तूर है, कानून है, अगर तुम समझते हो कि जो हमें बुलाए हम उसे बुलाएंगे, जो हमसे ताल्लुक रखे हम उससे ताल्लुक रखते हैं, ये सिला रहमी है। मेरे नबी के फरमान से ये बात वाज़ेह है, ये सिला रहमी कतई नहीं है, ये तो अगले का बदला है। अल्लाह अकबर, सिला रहमी क्या है? अल्लाह अल्लाह, मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी ने सिला रहमी की तारीफ की है। मेरे नबी ने बतलाया है सिला रहमी ये है कि तू अपने चाचू से मिलना चाहता है, तेरा चाचू तुझे धक्के में देकर घर से निकाल देता है, तू अपने भाई से मिलना चाहता है, तेरा भाई तुझे धक्के देकर घर से निकाल देता है, तू अपने रिश्तेदार से ताल्लुक रखना चाहता है, वो तेरे लिए जनाब गलत जुमलों को इस्तेमाल करता है, वो तुझे गालियां बोलता है। मेरे नबी ने फरमाया लोगों, इसके बावजूद अगर जो भी अपने रिश्तेदार से ताल्लुक रखेगा वो सिला रहमी करेगा। सिला रहमी नाम है शील का कि तू ताल्लुक रखना चाहे, अगला तोड़ना चाहे, तू फिर भी रख के
دکھلائے، اس چیز کا نام ہے صلہ رحمی۔ یہ جو ہمارے معاشرے کا تعلق ہے وہ میرے ساتھ رکھتا ہے، اس لیے میں اس سے کرتا ہوں۔ جینو جی ہے میری جناب اس کے ساتھ چلتی ہے، میرا اس سے جناب تعلق سجتا ہے، نا نا نا، بلکہ میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک میرے نبی پاک علیہ السلام کا صحابی آتا ہے، اللہ اللہ آ کر کہتا اللہ کے پیغمبر میرے رشتہ دار ہے، میرے ایسے رشتہ دار ہے، میں جب بھی ان کے گھر میں جاتا ہوں اللہ اللہ وہ مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیتے ہیں، اللہ اللہ۔ اور لوگوں سننا بڑا محبت بڑا پیغام، آج ہمارے بڑے بڑے پیارے ہم سے دور ہو چکے ہیں صرف اسی بنا پر کہ فلاں موقع پر اس نے میرے سے سلام نہیں لیا، میں اس سے ساری زندگی تعلق توڑتا ہوں، فلاں موقع پر اس نے میرا احترام نہیں کیا، اس سے میں اپنا سارا تعلق ہی توڑ دیتا ہوں، جینا مرنا ہی چھوڑ دیتا ہوں، فلاں موقع پر اس نے جناب مجھے گالی نکال دی، اب ساری زندگی میرا اس سے تعلق چھوٹ گیا ہے، نا 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 میرے بھائی میرے برادر، وہ لوگوں ہمارے اس دنیا کے ایسے ایسے انسان بھی موجود ہیں، اور لوگوں اپنی بہن گھر میں آ کر صرف ایک جملہ بول دے بھائی جان جو میرا والدین کی طرف سے حصہ ہے وہ مجھے دے دیا جائے، اس جملے کی بنا پر بہن کا جینا مرنا ختم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے اپنے حصے کا سوال کر دیا، اللہ اللہ میری تیری یہ کیفیت ہے، سن میرے نبی کے صحابہ کا طریقہ، سن میرے نبی کے پیاروں کا طریقہ، میرے نبی کے پیارے کیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں جاتا ہوں وہ مجھے گھر سے نکال دیتے ہیں، اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے لا ان قلت کما قلت، اللہ اللہ اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے کہ تو رشتہ داروں کو ملتا ہے وہ تجھے جناب اپنے سے دور کرتے ہیں، سن لے میں محمد کا پیغام، تو سکھو ملک اللہ، اے میرے ساتھی جب تو اپنے رشتہ دار کو ملنے جاتا ہے اللہ اللہ وہ آگے سے تجھے گالیاں نکالتا ہے، اللہ کی رحمت کا فرشتہ زمین پر آ جاتا ہے، اللہ 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 کا فرشتہ تیرے قریب آ کر تیری مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ تجھے گالیاں نکالتا ہے، اس کے منہ میں آگ ڈالتا ہے، تو برداشت کرتا ہے، تیرے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے فرشتے ایسے انسان کا قدر کرتے جو باوجود جناب لوگوں کی نفرتوں کے لوگوں کی عداوتوں کے اللہ اکبر ان کے ساتھ صلہ رحمی کا تعلق رکھتا ہے، اللہ اللہ اس لیے آؤ لوگوں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اللہ اللہ اور لوگوں سنو میرا پیغام، اللہ اللہ آج میں تو اپنے مسلمان بھائی سے صرف اس کے لہجے کی وجہ سے اس سے دور ہو جاتے ہیں، اس کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اس سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے ایسے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ بھائی سے غلطی ہو گئی ہے، وہ اپنے جناب چھوٹے بھائی کے قدموں کو پکڑنے تک جاتا ہے، یہ ظالم کر جاتا ہے، یہ جناب پھر بھی تعلق توڑ دیتا ہے، اللہ اللہ کائنات کے لوگوں جو قطع رحمی کرتا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا
يدخل الجنة قاطع. لوگوں وہ بندہ چاہے کتنا بڑا نمازی کیوں نہ ہو جائے، حاجی کیوں نہ ہو جائے، بڑا نیک وکار کیوں نہ ہو جائے، یہ اپنے رشتوں سے، اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتا ہے، ان سے دور رہتا ہے، توڑتا جاتا ہے. فلاں کو بھی چھوڑ دیا، فلاں سے بھی تعلق توڑ دیا، فلاں سے بھی ملنا چھوڑ دیا. میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں جتنا چاہے مرضی نیک بن جائے لا يدخل الجنہ، اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. اللہ اللہ. اس لیے لوگوں جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، تو صلہ رحمی کر کے دکھلا. صلہ رحمی کرے گا تیرے رزق میں برکت آئے گی، تجھے شفا ملے گی، تیرے دکھ دور ہو جائیں گے. تو صلہ رحمی کر کے دکھلا، تیری مصیبتیں ٹل جائیں گی. تو صلہ رحمی کر کے دکھا، تیری آزمائشیں ٹل جائیں گی. تو صلہ رحمی کر کے دکھلا، تجھے سکون مل جائے گا. تو صلہ رحمی کر کے دکھا، تیری زندگی میں برکت آ جائے گی. تو صلہ رحمی کر کے دکھا، اللہ کی جنت کا حقدار بن جائے گا. اللہ اللہ. اللہ کی جنت کا حقدار بن جائے گا. اللہ اللہ. اور لوگوں دوسری بات ہے، ایک تو صلہ رحمی کے لیے کوئی امتیاز نہیں ہے، وہ ملے گا تو ملنا، نہ اپنے ہر رشتہ دار کو ملنا گئے، اپنے ہر پیارے کو ملنا گئے، اپنے ہر تعلق والے کو ملنا گئے. اللہ اللہ. بلکہ میرے نبی نے تو فرمایا لوگوں ایک بندہ اپنے بھائی کو ملنے کے لیے نکلتا ہے، راستے میں ایک فرشتہ آتا ہے، آ کر کے کہتا اللہ کے بندے کدھر جا رہا ہے؟ میں فلاں اپنے بھائی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں. میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتہ پوچھتا ہے اس سے کوئی مال لینا اس لیے جا رہا؟ نہیں کوئی مال نہیں لینا، کوئی جناب اس سے مقصد ہے اس لیے مل رہا، نہ کوئی مقصد نہیں، میں اپنے بھائی کو صرف اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. اللہ اللہ. میرے پیغمبر نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے جو بغیر مقصد کے اپنے بھائی سے سلام لینے کے لیے چلا جاتا ہے. اللہ قیامت کے دن اس خوش نصیب کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. اللہ اکبر. اللہ کے عرش کا سایہ، اس کا جناب وظیفہ یہی ہے کہ اپنے بھائی سے بغیر مقصد کے لیے ملنے جانا. اللہ اکبر. بلکہ ایک روایت اور سنیں، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ محبت اور تعلق کی وجہ سے اس کے لیے دعا ہی کر دیتا اللہ میرے بھائی کی مشکل کو آسان فرما، اس کی پریشانی کو دور فرما، فرمایا یہ اس کے لیے غیب میں دعا کر رہا ہوتا ہے. اللہ کا فرشتہ زمین پر آتا ہے، یہ اس کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے. اللہ کا فرشتہ اس کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے. اللہ یہ جو اپنے بھائی سے صلہ رحمی کرتے ہوئے اس کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ اس کو بعد میں عطا فرمائے، اس کو پہلے عطا فرمائے. اللہ اکبر. اس لیے میرے محترم بھائی آئیے ہم بھی اپنے دلوں کی نفرتوں کو دور کریں، اپنے پیاروں کو اپنے قریب کریں. اللہ کی قسم تم جتنا اپنے پیاروں کو اپنے قریب کرو گے میرے رب کی رحمت اتنی تمہارے قریب ہو جائے گی، میرے رب کا فضل اتنا تمہارے قریب ہو جائے گا. جتنا اپنے آپ میں اکڑ پن لے کے آؤ گے اور جی میں فلاں نال کبھی مل نہیں سکتا، میں فلاں نال کبھی تعلق نہیں رکھ سکتا، میں مر جاواں گا بنا ہاتھ ملا جاواں. اور یاد رکھو ایسا بندہ یہ دنیا جائے امتحان ہے، اس امتحان میں وہ ناکام ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ دوری اختیار کرتا ہے. اللہ ہمیں اپنے پیاروں سے صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.